مستانہ اپنے علاقے کا ایک مشہور حجام تھا، بیتوکی شاعری کرتا تھا، قافیہ اور ردیف سے ناواقف تھا، خود ساختہ شاعر، اپنے آپ کو غالب اور مومن کے برابر کا شاعر سمجھتا تھا۔ فیس بک پر اپنے الٹے سیدھے اشعار لگانا اور انہیں اقبال کا ہم پلا بتانا، کبھی دکان پر اپنی کسی بے وزن شاعری کو مرزا غالب کے معیار کا سمجھ کر سناتا اور ملازموں اور ادب سے ناواقف گاہکوں سے خوب داد سمیٹتا۔ اس علاقے میں مسافر دہلی نام کا ایک شاعر بہت مشہور تھا۔ مسافر دہلی تنہائی پسند آدمی تھے، انہیں لوگوں میں گھلنا ملنا پسند بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے اکثر لوگ ان کی صرف نام اور کام سے ہی واقف تھے۔ چھوٹے 3 کپ چائے لا۔ ابھی لایا استاد۔ مستانے نے ابھی دکان کھولی تھی۔ اجو ٹی وی کھول، میں دیکھوں تو ذرا امریکہ میں کون سی حالات چل رہے ہیں۔ کیوں استاد جی، امریکہ جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اجو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ارے احمق، وہاں میرا فیس بک فرینڈ مائیکل رہتا ہے۔ ارے واہ استاد، وہ تو بہت اچھی انگریزی بولتا ہوگا، لیکن آپ ان سے کیسے بات کرتے ہیں؟ چل دکان میں جھاڑو لگا، بہت بھولنا ہو گیا، کام کے وقت ہاتھ نہیں چلتا اور زبان تمہاری بہت زیادہ چلتی ہے۔ جناب، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ دراصل مستانے کو بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ بے پر کے اڑنے کی بھی عادت تھی۔ گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ایک گاہک کے بال بناتے ہوئے مستانے نے کہا، ارے صاحب، یہ فلاں شعر کیا تم نے سنا ہے؟ اور مستانے نے اپنا ایک بے تکا سا شعر اسے سنا دیا تو اس آدمی نے بے جھڑکتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے تمہاری شاعری میں کوئی مزہ نہیں آتا، میں دراصل مسافر دہلی کو سنتا ہوں، ان کے شعر مجھے بہت پسند ہے۔ یہ سنتے ہی مستانہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی، وہ بھی اب کوئی شاعری کرتا ہے، میرے شعر کتنے اچھے ہیں، اس کو تو قافیہ لگانے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی، میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے اکثر جملے کی آخر میں یہی کہہ دیا کرتا تھا۔ گاہک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مستانہ بھلا کیسے چپ رہتا؟ ٹی وی پر کوئی سیاسی خبر آئی تو مستانہ رہ نہ سکا، کہنے لگا، میں ہر معاملے سے واقف ہوں، یہ جو ابھی خبر آئی ہے مجھے سب پتا ہے۔ محترم، یہ سب بیاں بازی ہے، بس کہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ جناب، جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اور شاعر یہاں بیٹھ چکے ہیں، اور شاعری تو اپنی جان ہے۔ جیسے ہی مستانے نے یہ بولا تو اس کے ساتھ والی جو کرسی تھی اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی واہ، کیا آپ بھی شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تو اس پر مستانے نے کہا کہ آپ نے میری شاعری سنی نہیں ہے، ایک پختہ کار شاعر ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں شاعری نہیں جانتا؟ مستانے نے اکڑتے ہوئے مزید کہا، چلیں میں آپ کو اپنا شعر سناتا ہوں۔ اور مستانہ شروع ہو گیا۔ مستانے نے کہا، ہم ہیں مستانہ اور وہ بیگانہ، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ گاہک نے جھٹ سے کہا، ارے یہ شعر تو کچھ سنا سا لگ رہا ہے۔ ارے صاحب، میرے شعر تو آپ کو اکثر دیواروں، رکشوں، ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے لکھے ہوئے ملیں گے۔ لوگ دور دور سے آ کر میرے شعر مانگتے ہیں، میں ٹھہرا دریا دل انسان اسی وقت شعر تیار کر کے دے دیتا ہوں، بیچاروں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ گاہک نے پوچھا، اچھا تم مسافر دہلی کو جانتے ہو؟ ارے مسافر دہلی، یہ کہتے ہوئے وہ اس گاہک کو چھوڑ کر اس والے بندے کے پاس آ گیا اور اسے کہنے لگا، ارے مسافر، وہ تو بچہ ہے میرے سامنے، کئی دفعہ سمجھایا ہے اس کو اپنے قافیے ردیف درست کرے، لیکن میری کہاں مانتا ہے، وہ تو خاصا مشہور شاعر ہے۔ ارے جناب، شاعری کیا ہے؟ بس ارے اسے تو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، وہ بھی کوئی شاعر ہے؟ شاعری کے اسرار و رموز تو مستانہ ہی جانتا ہے۔ کیوں بے عجو، غلط کہا کیا میں نے؟ اسی وقت ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے اور مستانہ جس شخص کے بال بنا رہا تھا اسے دیکھ کر بولے، ارے مسافر دہلی صاحب، اچھا ہوا آپ یہیں مل گئے، میں تو مشاعرے کی دعوت دینے کے لیے آپ کے گھر جانے والا تھا۔ یہ سنتے ہی مستانہ حیرت کے عالم میں بولا کہ کیا آپ مسافر دہلی ہیں؟ اور دوسرے ہی لمحے گاہک، اجو اور مسافر دہلی کے کہکہوں سے دکان گونج اٹھی۔ بالکل جناب، تو آج کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک مختلف طرح کی بے اخلاقی ہے جو کہ دوسرے افراد کو غلط راہ پر لے جاتی ہے اور عوام کا بھروسہ اور اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی برائی ہوتی ہے جو رشتوں میں بھی خرابیاں پیدا کر دیتی ہے اور انسان کی اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ بھی ہے اور اس کا بیشتر اثر ان کی منفی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ یہ انسان کی اہلیتوں اور شہرتوں پر بھی بہت برا اثر ڈالتا ہے اور اعتماد کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ کی بنا پر رشتوں میں بھی خلافت پیدا ہوتی ہے
اور انسان کی شناخت میں بھی شک اور بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کریں اور آپ کے ساتھ جو ایسے لوگ ہیں انہیں بھی منع کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔